ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، گزشتہ نشست میں ازدواجی تعلقات کو مثالی بنانے کی چند ٹپس آپ سے بیان کی تھیں۔ آج اسی حوالے سے چند مزید باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کی جائے، یعنی شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی تعریف کرے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا گانٹھ رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران میری نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پسینے کے قطرے چہرہ انور پر جگمگا رہے ہیں۔ ہر قطرے میں نور کا ایک تارا سا بنتا جو پھیلتا چلا جاتا۔ فرماتی ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئی اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہی چلی گئی۔ اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی اور میری کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا گھورے جا رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کا چہرہ تاروں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ ایک نور آ رہا ہے، ایک نور جا رہا ہے، لگتا ہے بجلیاں کوند رہی ہوں۔ بخدا ابو کبیر حضری اگر آپ کو آج دیکھ لیتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضری کے وہ اشعار کون سے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار پڑھ دیے جن کا ترجمہ ہے کہ میں نے اس کے رخ تاباں پر نظر ڈالی تو اس کی شان درخشندگی ایسی تھی کہ گویا بدلی کا کوئی ٹکڑا ہے جس میں بجلیاں کوند رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سامان ایک طرف رکھا اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم کر فرمایا، عائش، جو سرور مجھے تیرے کلام نے پہنچایا ہے اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، کیا خوبصورت انداز تھا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور کیا ہی خوبصورت جواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا۔ ناظرین اکرام، بیوی کی تعریف کی جائے تو وہ مصنوعی طور پر بے شک ظاہر کرے کہ اس کو پرواہ نہیں، یا کہے کہ بس کریں، ڈائلاگ نہ ماریں، یا بس کریں جب عمر تھی تب تو تعریف نہیں کی اور اب جب کچھ بچا نہیں تو لگے ہیں تعریف کرنے۔ مگر یقین جانیے کہ وہ اندر ہی اندر سے جوان ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات کہ جو خوشگوار عائلی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ غصے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ عموماً مرد حضرات اپنی آواز بلند رکھتے ہیں، یہ حق کبھی کبھار عورت کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک صحابی کی بیوی ذرا گرم مزاج تھی، اونچا بول رہی تھی۔ ان کے شوہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ وہ میری زوجہ کو بلا کر سمجھائیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ان کی ازواج مطہرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ جب یہ منظر سنا تو چپکے سے وہاں سے لوٹ آئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شکایت کرنی، کیونکہ دستک دے چکے تھے۔ اسی اثناء میں جب آپ لوٹ رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور ان کو آواز دی کہ بھائی آؤ، کس کام سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو شکایت کرنے آیا تھا، مگر جب اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس حال میں دیکھا تو پھر میں واپس مڑ گیا۔
کہنے یہ آیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے جب ناراض ہوتی ہے تو بہت اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، اس نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ میرے بچوں کو جنم دیا، وہ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے گھر میں میری امانتوں کی محافظت کرتی ہے، سارا دن مجھے خوش کرتی ہے، یہ سب اس کی اضافی نیکیاں ہیں۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، تو اگر کسی بشری تقاضے کے تحت غصے میں آ کر اس نے کچھ بول بھی لیا تو کیا میں اس کے غصے کو بھی برداشت نہ کروں، اس کے لیے اتنا تھوڑا سا صبر بھی نہ کر سکوں؟ تو ناظرین کرام، گھر میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کبھی کبھار اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اس کو صبر کے ساتھ فیس کیجیے۔ ایک اور بات جو آپ سے عرض کروں وہ یہ کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں پر اہل خانہ کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بیوی نے اچھا کھانا پکایا ہے یا بچوں نے اسکول کا کام بروقت مکمل کر لیا ہے، گھر میں صفائی سلیقے سے کی گئی ہے، اس طرح کے معمولی کاموں پر گھر والوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنا، اس کو اپنا معمول بنائیے۔ روزانہ کوئی ایسا کام تلاش کرنے کی کوشش کیجیے جس پہ آپ اہل خانہ کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ حوصلہ افزائی کرنے سے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اہل خانہ دلچسپی سے اور مزید محنت اور محبت سے کام کرتے ہیں اور گھر میں ایک خوشگوار ماحول جنم لیتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو آپ سے عرض کروں وہ یہ کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ زوجین اپنے سسرالی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے سسرالی رشتوں کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساس اور سسر بمنزلہ ماں اور باپ کے ہیں۔ جن گھرانوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ساس سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیں، ویسی ہی خاطر کریں، ویسا ہی ان کا خیال رکھیں جیسا کہ اپنے والدین کا رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیوں میں بدل دے، ہمیں صبر کی، برداشت کی اور تحمل کی صفات سے اللہ تعالیٰ متصف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ